دنیا آخرت کی برکتیں اللہ ان لوگوں کا مقسوم فرمائے، اور اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، قیامت کے دن حضور علیہ السلام سے شرمندہ ہونے سے بچا لے اللہ ہمیں۔ حقیقت میں ہم اگر دیکھیں اپنے آپ کو تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے، اور مجھے وہاں کھڑے ہو کر کے کتنا عجیب لگتا تھا کہ امت سسک رہی ہے، یتیم تڑپ رہے ہیں، بیواؤں کی سسکیاں اور ان کی آہیں ان کے اندر ہی جذب ہو رہی ہیں، حوصلے کے ساتھ کھڑی ہیں کہ یہ وقت کاٹنا ہے۔ خیمہ بستیوں کے اندر ہر طرف درد ہی درد پھیلا ہوا ہے، اور آسودہ ملکوں کے ہم لوگ یا تو عیش و عشرت میں مبتلا ہیں یا ایک دوسرے کی پگڑیاں پھاڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے جبے نوچ رہے ہیں۔ ہم ذرا دیکھیں ہم کھڑے کہاں ہیں؟ کیا یہ منہ حضور کی بارگاہ میں لے کے ہم پیش ہونے کے قابل ہیں کہ حضور کی امت پہ ابتلائیں ہوں، آزمائشیں ہوں، انسانیت تڑپ تڑپ کے دم توڑ رہی ہو، اور ہم نان ایشوز کو اٹھائیں اور پھر اس پر ہم مناظروں کا ایک ماحول پیدا کر دیں، اور اس امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے عمل میں ہم معاون اور ممد ہو جائیں، اس کو ہم خدمت دین سمجھیں۔ کاش کہ ان کا درد ہم سمجھ لیں۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنے اطراف میں دیکھیں تو کیسی کیسی زندگیاں لوگ کاٹ رہے ہیں، یہاں تھر کے اندر انسانیت کس طرح سسک رہی ہے۔ تو اللہ ہمیں اس امت کے لیے کام کرنے کی توفیق دے۔ میں پھر آپ کو کہوں گا مبلغین ساری زندگی حضور کے نام لگائیں۔ میں یہ نہ سنوں کہ آپ کے دل کے کسی مخفی خانے کے اندر بھی حصول زر کی خواہش پنپ رہی ہو، یا شہرت کی آرزوئیں نشو و نما پا رہی ہوں، اپنے آپ کو کسی سے افضل سمجھ رہے ہوں، کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں۔ یقین جانیے گا کہ صحرا کے اندر پڑا ہوا حقیر ذرہ جس طرح ہوتا ہے، میں ان خیموں کے اندر کھڑا ہو کے اپنے آپ کو اس سے بھی کم تر سمجھ رہا تھا۔ میں اپنے آپ سے بار بار سوال کر رہا تھا کہ تم اتنی آسودہ زندگی گزارتے ہو، یہ رسول اللہ کی امت، یہ انبیاء کی اولاد یوں تڑپ رہی ہے، تم نے کیا کیا ہے اس امت کے لیے؟ تم مت سمجھے کہ ہم نے کچھ کیا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہماری اوقات ہی نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ کس حالت میں حضور کی امت ہے اس وقت، تو اس لیے اپنے آپ کو فنا کر دیں، اپنے آپ کو بالکل نہ سمجھیں کہ ہم کچھ ہیں، اور اپنے اندر کوئی خواہش نہ پلنے دیں۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود کیا ہم ایک آسودہ اور اچھی زندگی کی آرزو کر سکتے ہیں جبکہ حضور کی امت یوں تڑپ رہی ہو؟ اور میں پھر آپ کو کہوں گا کہ یہ علماء کی باہمی لڑائیاں آپس میں کبھی بھی حصے دار نہ بنیں، کبھی پوسٹ بھی شیئر نہ کریں۔ خدا کی قسم کیا حضور کے کلیجے پہ گزرتی ہوگی، کیا حضور کے قلب اطہر پہ گزرتی ہوگی۔ یتیموں سے بھری ہوئی کائنات، اور ہم کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ کبھی بھی کسی ایسی چیز میں شامل نہ ہو جو حضور کی امت کے حصے بکھرے کرنے کا ذریعہ بنے۔ امت بنے، امت بننے کی کوشش کریں، اور حضور کی امت سے پیار کریں۔ جو بھٹک گئے ہیں ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کریں۔ ہمارا کام اتنا ہی ہے، یہ پیغمبروں نے بھی کہا وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام پہنچا دینا ہے، اور انہوں نے پہنچا دیا۔ دل میں اثر پیدا ہو، کوئی مان لے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ یہ مشت خواہ کام آ جائیں حضور کی امت کے لیے، کل حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو شرمندگی سے بچ جائیں، نہ یہ کہ ہمارے بدن میں کسی کا حسد پل رہا ہو، کسی کا بغض پل رہا ہو، کسی کی نفرتیں پل رہی ہوں، کہیں لالچ پل رہا ہو، کہیں تکبر جنم لے رہا ہو، کہیں خود نمائی ہو، کہیں تصنع ہو، کہیں بناوٹ ہو، تو ان بتوں کی پرستش ہم کرتے کرتے ساری زندگی گزارنے، اور جب آنکھیں بند ہوں پھر پتہ چلے کہ سب کچھ برباد کرائے، پلے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آئیے میں بھی عزم کرتا ہوں، آپ بھی عزم کریں کہ ساری زندگی حضور کے نام پہ گزاریں گے، ساری زندگی حضور علیہ السلام کی امت کے لیے، حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے نظام کے لیے بسر کریں گے۔ اللہ توفیق ارزانی کرے۔